اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھیے محمد وعلی محمد۔ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو اپنی حفظ و پناہ میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ ماہ مبارک رمضان چند روز بعد مومنین کے استقبال کے لیے آ رہا ہے، اور مومنین اس شہر اللہ کے استقبال کے لیے آمادہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رحلت سے قبل غالباً 2 سال قبل ایک معروف خطبہ استقبال ماہ مبارک رمضان میں بیان فرمایا، جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے معروف ہے۔ یہ خطبہ منشور ہے مومنین کے لیے ماہ مبارک رمضان کے لیے۔ آخری جمعہ ماہ مبارک شعبان کا اس میں حضرت نے مومنین کو اکٹھا کیا اور انہیں آمادہ کیا استقبال شہر اللہ کے لیے، ماہ مبارک رمضان کے لیے۔ ان الفاظ کے ساتھ رسول اللہ نے یہ خطبہ آغاز فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ شہر خدا، ماہ خدا، اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ اس نے تمہارا رخ کر لیا ہے اور اپنے ہمراہ برکتیں لے کر آ رہا ہے، رحمتیں لے کر آ رہا ہے، مغفرتیں لے کر آ رہا ہے، اور تم بھی اس کے لیے تیار ہو جاؤ، آمادہ ہو جاؤ، اور آمادہ ہو کر اس ماہ کا استقبال کرو۔ ماہ مبارک رمضان، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے شہر اللہ کہا گیا ہے، سید الشہور کہا گیا ہے، تمام مہینوں کا سردار و تمام ایام کا سردار ہے، سید ہے یہ مہینہ، سید الشہور۔ وہ توفیقات و فرصتیں جو خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندگان خاص کو عنایت ہوتی ہیں، عطا ہوتی ہیں، ان میں سب سے عظیم فرصت ماہ مبارک رمضان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں و رحمتیں 2 طرح کی ہیں، ایک عمومی رحمتیں ہیں، عمومی نعمتیں ہیں جو ہر مخلوق کو اور ہر انسان کو عطا ہوتی ہیں۔ ان رحمتوں اور نعمتوں کے لیے کسی خاص استحقاق یا کسی عنوان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کوئی بھی انسان ہو جو مخلوق خدا ہے، اس تک وہ نعمتیں خود ہی پہنچاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے۔ جس طرح علماء کرام نے ذکر کیا ہے تفسیر
آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کے دو نام ایک ہی معنی کے ساتھ رحمان و رحیم بسم اللہ میں تکرار ہوئے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں یہ اسی نقطے کو بیان کرنے کے لیے ہیں کہ اللہ کی رحمانیت کی رحمت اور اللہ کی رحیمیت کی رحمت، ان میں فرق یہ ہے کہ رحمت رحمانی عام ہے اور رحمت رحیمی خاص ہے۔ رحمت رحمانی ہر مخلوق کے لیے ہے، جس موجود نے اور جس شے نے لبادہ ہستی پہن لیا ہے، مخلوق خدا ہونے کا عنوان اختیار کر لیا ہے، وہ مشمول ہے رحمت رحمانی خدا کی۔ اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، قید نہیں ہے، عنوان نہیں ہے، کوئی درجہ اور مقام اس کے لیے نہیں کیا گیا۔ جسے خدا نے پیدا کیا ہے وہ رحمت رحمانی کا مصداق ہو جاتا ہے، اور یہ رحمت بھی عام ہے، جس طرح قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت احاطہ کیے ہوئے ہے ہر شے کو، ہر شے پر میری رحمت کا سایہ ہے۔ ہر چیز خداوند تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں وجود میں آتی ہے اور پنپتی ہے۔ ایک رحمت دیگر خداوند تبارک و تعالیٰ کی یہ ہے، اور یہ دعائے کمیل میں بھی ہم آغاز دعائے کمیل اسی سے ہوتا ہے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، اے پروردگار میں تیری بارگاہ میں اس رحمت کے ذریعے سوال کرتا ہوں جو ہر شے پر احاطہ کیے ہوئے ہیں، جو ہر شے کو شامل ہے۔ خداوند تعالیٰ نے ایک رحمت دیگر مقرر کی ہے، رحمت رحیمی، جو رحمت خاص ہے اپنے مصداق کے لحاظ سے بھی اور مورد کے لحاظ سے بھی، یعنی اس رحمت کے مصادیق رحمت عامہ سے جدا ہیں، اور جن افراد کو یہ رحمت عطا ہوتی ہے وہ افراد بھی مخصوص ہیں، ہر ایک کو عطا نہیں ہوتی۔ استحقاق کے بعد، قابلیت کے بعد، لیاقت کے بعد یہ رحمت رحیمی انسانوں کے شامل حال ہوتی ہے۔ اس استحقاق میں پہلا عنوان مومن کا ہے کہ جب انسان درجہ ایمانی پر فائز ہو جاتا ہے اس وقت اس قابل ہوتا ہے کہ اسے رحمت رحیمی عطا کی جائے۔ جب تک درجہ ایمان میں داخل نہیں ہوتا رحمت رحمانی سے استفادہ کرتا ہے۔ عرض کیا تھا رحمت رحمانی عام ہے، مخصوص نہیں ہے کسی خاص مخلوق یا کسی خاص نوع کے ساتھ۔ غلے، غلات رحمت رحمانی خدا کا نتیجہ ہے، اس لیے کسی ایک مخلوق کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے، انسانوں کے لیے ہے، ہر قسم کے انسان کے لیے ہے غلات، خواہ مومن ہو مومن نہ ہو، بلکہ منافق ہو، کافر ہو، مشرک ہو، معاذ اللہ عدو خدا ہو، دشمن خدا ہو، اسے بھی خدا ہی غلہ پہنچاتا ہے۔ یہ رزق جو غلہ کی شکل میں ہے یہ رحمت رحمانی خدا ہے، اور ہر ایک کو پہنچ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے قانون اور نظام کے ذریعے سے۔ دشمن ترین انسان کو بھی جو اللہ کا دشمن ہے اسے بھی خدا ہی غلہ پہنچا رہا ہے، اسے بھی وہ رازق وحدہ لا شریک ہی رزق پہنچا رہا ہے، چونکہ اس میں شرط نہیں ہے کہ انسان کوئی درجہ طے کرے کمال کا، ایمان کا، اسلام کا، تقویٰ کا، بلکہ انسانوں کے لیے بھی نہیں ہے۔ بعض نعمتیں ایسی ہیں جنہیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ تمہارے لیے ہیں اور تمہارے جانوروں کے لیے ہیں، تمہارے مویشیوں کے لیے ہیں، تمہارے حیوانات کے لیے ہیں، دونوں مل کے کھاؤ۔ کھیتوں میں جو کچھ اگتا ہے اس کا بڑا حصہ حیوانات کی طرف چلا جاتا ہے اور کم حصہ انسانوں کو نصیب ہوتا ہے۔ کن انسانوں کو نصیب ہوتا ہے اس کے لیے کوئی شرط نہیں رکھ دی اللہ تعالیٰ نے، ایمان کی شرط نہیں ہے، مخلوق ہونا شرط ہے،
جو بھی مخلوق خدا ہے اس تک رحمت عام خدا اس تک پہنچ جاتی ہے۔ رحمت عام خدا کی جیسے رزق ہے، غلات ہیں، جیسے یہ موسمی اثرات ہیں، فوائد ہیں، یا عموماً ہر وہ چیز جو عام ہے ہر انسان کو نصیب ہے، یہ رحمت عام خداوند تبارک و تعالی ہے۔ کچھ چیزیں خداوند تبارک و تعالی نے رحمت خاصہ و رحمت رحیمیہ کی مقرر کی ہیں، جن کے لیے شرط ہے، انہیں وصول کرنے کے لیے، ان تک پہنچنے کے لیے اور ان کا مصداق بننے کے لیے شرط ہے کہ انسان پہلے صفت ایمان سے متصف ہو، زیور ایمان سے آراستہ ہو، ارکان ایمان انسان کے اندر آ جائیں، پھر وہ رحمتیں خدا کی شامل حال ہوتی ہیں۔ وہ رحمتیں غلات کی شکل میں نہیں ہیں۔ ہر وہ چیز جو مشترک ہے مومن اور غیر مومن میں، وہ یقین جان لیں رحمت رحمانی خدا ہے، اس کے لیے کسی کرامت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خدا دیتا ہے اپنی رحمت کے ذریعے، چونکہ اس نے پیدا کیا ہے، ہر ایک کو اس نے دینا ہے، گناہ کار ہو، معصیت کار ہو، عبادت کار ہو، نہ ہو، اس نے عطا کرنا ہے سب کو۔ لیکن کچھ نعمتیں خدا نے مخصوص کر کے رکھی ہیں مومنین کے لیے، جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، خدا کا بہت احسان ہے عظیم، وہ خدا کی عظیم نعمت مخصوص ہے فقط مومنین کے لیے، اور غیر مومن اس میں شریک نہیں ہے، یا غیر مومن قدردان نہیں ہے۔ اس نعمت کے لیے مومن ہونا ضروری ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، خداوند تبارک و تعالیٰ نے انہیں خاتم الانبیاء جیسی نعمت عطا کی ہے۔ یہ مومنین پر احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اسی طرح عزیزان، مومنین کے لیے خدا نے خاص رحمتیں مقرر کی ہیں۔ ایک دسترخوان اللہ نے بچایا ہے جس پہ غلے خدا نے یا خام شکل میں یا کسی پروسیس سے گزر کر بالآخر یہ رزق انسانوں کے لیے خدا نے آمادہ کیا، وہ یہ عام دسترخوان ہے اللہ کا بچا ہوا، ہر مخلوق اس دسترخوان پہ بیٹھی ہوئی تناول کر رہی ہے۔ لیکن ایک دسترخوان ہے جو اللہ تعالیٰ نے مخصوص مومنین کے لیے بچھایا ہے، مقرر کیا ہے، اور رسول اللہ فرماتے ہیں، اور وہ قرآن ہے۔ القرآن مادبۃ اللہ، قرآن اللہ کا دسترخوان ہے۔ اس کے اوپر منتخب غذائیں ہیں، اس کے اندر، اس دسترخوان کے اندر خدا نے وہ چیزیں رکھی ہیں جو فقط مومنین کے لیے ہیں، غیر مومن کو نصیب نہیں ہوں گی۔ بلکہ مومن سے بھی اگلا درجہ ذکر کیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، بلکہ مومن کی بھی اگلی کیٹیگری ہونا ضروری ہے، تقوی، متقی ہو تو اس دسترخوان سے انسان کو کچھ نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت عظیم جو مخصوص قرار دی ہے، وہ بھی مومنین کے لیے ہے، اور وہ وسیلہ ہدایت ہے اہل بیت علیہ السلام کی صورت میں، کہ اس دسترخوان پر بھی ہر ایک نہیں ہے، محروم ہیں بہت سارے اس نعمت الہی سے، محبت اہل بیت سے محروم ہیں، ہدایت اہل بیت سے محروم ہیں، نعمت اہل بیت سے محروم ہیں بہت سارے لوگ۔ یہ بھی مخصوص ہے مومنین کے لیے، بلکہ مومنین کی بھی اعلیٰ کیٹیگری کے لیے، نہ معمولی درجے کے لیے، یہ نعمتیں خدا نے ان کے لیے مقرر کی ہیں۔ اسی طرح فراوان نعمتیں ہیں جو نعمت خاص سے خدا ہیں، مومنین کے لیے ہیں۔ یہ ان میں سے ایک عظیم نعمت جو خداوند تعالیٰ نے مومنین کے لیے مقرر کی ہے، وہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی برکتیں اور ماہ مبارک رمضان کی حکمتیں، وہ ماہ مبارک رمضان کے اندر جو اسرار خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں عزیز من، جس طرح قرآن مجید میں مثال کے طور پر، نمونے کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے تہ در تہ نعمتیں مقرر کی ہیں، ایک تہ بنائی ہے، پھر اس کے اوپر ایک اور تہ بنائی ہے، یا کہ نیچے ایک اوپر تہ بنائی ہے، اس کے نیچے ایک اور تہ بنائی ہے، اس کے نیچے ایک اور تہ بنائی ہے، اس کے نیچے
تہ در تہ خدا نے یہ نعمتیں مقرر کی ہیں۔ کیوں تہ در تہ نعمتیں مقرر کی ہیں؟ ایک تہ نہیں بنائی خدا نے ان نعمتوں کی، اس لیے کہ اگر ایک تہ خدا نعمتوں کی بنا دیتا، یہ عدل خدا کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسانوں کی ہمت ایک جیسی نہیں ہے، انسانوں کی کوشش ایک جیسی نہیں ہے۔ بعض سست لوگ ہوتے ہیں، بعض بڑے کوشاں لوگ ہوتے ہیں، بعض اہل جد ہیں، بعض اہل حزل ہیں۔ جد یہ لفظ استعمال کرتے ہیں آپ اردو زبان میں، ذرا اپنے لہجے میں خاص اس کو تبدیل کر کے جد و جہد کہتے ہیں عموماً، یا جد و جہد کہتے ہیں، استعمال کرتے ہیں نہ۔ یہ لفظ نہ جد ہے نہ جہد ہے، یہ جد ہے، جد و جہد۔ جب یہ لفظ پڑھیں کسی جگہ لکھا ہوا ہو یا استعمال کریں، تلفظ کریں اس کا، تو کیا کریں؟ جد و جہد۔ جد نہ، جد کہتے ہیں عظمت کو، جد اور معنی ہے، یا جد مراد ہے۔ جد پختہ ارادہ، مصمم ارادہ، کوشش، تسلسل، عزم، ان ساری صفات کے مجموعے کو عربی زبان میں جد کہا جاتا ہے۔ جد، اہل جد وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، بڑی ہمت، پہلے ہمت بڑی کرتے ہیں، پھر بڑی ہمت کے بعد بڑے مقصد کے لیے کوشش کرتے ہیں، خستہ نہیں ہوتے، تھکتے نہیں ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے، تسلسل اپنا ختم نہیں کرتے، جب تک وہ مقصد حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھتے۔ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے یہ اہل جد ہیں، جو کسی چیز کے پیچھے پڑ جائیں اور نہ چھوڑیں اس کو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایک آدھ دفعہ اتفاقی کسی ملاقات میں آپ سے تذکرہ کر دیتے ہیں، مثلا ٹیلی فون، جی فلاں کا فون ہے آپ کے پاس، آپ کہتے ہیں میں گھر جا کے دے سکتا ہوں، یہاں نہیں ہے۔ پھر گھر چلے گئے آپ، انہوں نے بھی دوبارہ آپ سے نہیں پوچھا۔ لیکن ایک آدمی ایسا ہے جو آپ انہیں کہتے ہیں میرے گھر میں ہے نمبر پڑا ہوا، میں گھر پہنچ کے آپ کو دیتا ہوں، گھر پہنچنے تک 20 دفعہ کال کرتے ہیں، وہ گھر پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے، یعنی پیگیر ہے، تعاقب کر رہا ہے، مسلسل اس کام کے پیچھے ہے، اس سے اس نے نیت موڑی نہیں ہے، رخ موڑا نہیں ہے، اور جب تک وہ حاصل نہ ہو جائے اسے چھوڑے گا نہیں۔ اس انسان کو کہتے ہیں یہ اہل جد انسان ہے۔ اس کے مقابلے میں ہے حزل۔ حزل دو آنکھوں والی ہے کے ساتھ، ہے ذیل لام، حزل۔ حزل کہتے ہیں جو انسان جس کے اندر یہ خصوصیت نہ ہو، جد نہ ہو، پیگیر نہ ہو، کسی کام کے پیچھے پڑ جائے اور اس کو انجام دینے تک مسلسل اس کا تعاقب نہ کرتا ہو، بلکہ کسی جگہ تذکرہ آ جائے کر دیا، پھر چھوڑ دیا، بھول گیا، یاد ہی نہیں رہا، یہ یاد رہا لیکن کوشش نہیں کی۔ سست انسان، سست عنصر، غافل آدمی جو غافل ہو جائے اور غفلت نہ ہو تو سستی اس پر طاری ہو جائے، اس کو کہتے ہیں اہل حزل۔ انسان دو طرح کے ہیں، بعض انسان اہل جد ہیں اور بعض انسان اہل حزل ہیں، یعنی سست ہیں اور غافل۔ بعض دیکھیں آپ کسی چیز کے حصول کے لیے، مثلا ان کی پسندیدہ چیز کھانے کی چیز ہے اگر، اور یہاں سے 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر دور کہیں سے ملتی ہے، وہ چلے جاتے ہیں وہاں پر، موٹر سائیکل پہ چلے جائیں گے، رکشے پہ چلے جائیں گے، گرمی میں چلے جائیں گے، ہر قسم کے موسم میں چلے جائیں گے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، اور وہاں سے جا کے خرید کے لے آتے ہیں اپنی پسند کی چیز۔ دوسرا آدمی ہے، اس کی پسند کی چیز ساتھ والی دکان پہ پڑی ہوئی ہے، یہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے ہمت نہیں ہے اٹھ کے خرید کے لا کے، مثلا چائے پینی ہے اس کو، دودھ ساتھ ملتا ہے، ساتھ والی دکان پہ ہے، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ گھر سے اٹھ کے ساتھ والی دکان سے دودھ خرید لے۔ یہ اہل حزل انسان ہے، سست انسان ہے۔ وہ دوسرا جدی ہے، جد ہے، بڑے فاصلے بھی ہوں وہ اپنے مقصد کے لیے طے کرتا ہے ان فاصلوں کو۔ اب انسان اہل جد ہے و اہل حزل۔ اگر خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتوں اور نعمتوں کی ایک ہی طے بنائی ہوتی
सब नेमतें पहली ऊपर वाली तह में रख दी होती, फिर ये कहाँ से मालूम होता कि अहले जिद कौन है और अहले हासिल कौन है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, दोनों हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी। इसलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मकामात पर, खुसूसन जहाँ इम्तहान का ज़िक्र आया है, सख्ती का ज़िक्र आया है, जिहाद का ज़िक्र आया है, वहाँ हक़ ताला का फरमाना है हमने ये काम क्यों किया, इसलिए कि देखना चाहते हैं हम कौन बुलंद हिम्मत हैं, कौन सुस्त हिम्मत हैं, कौन अहले आज़म हैं, कौन अहले आज़म नहीं हैं। हम बाज़ अम्बिया के बारे में तज़किरा सुनते हैं ना कि वो अहले आज़म थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में जब वो उस रैशगाह में रखा गया वक्ती तौर पर, और फिर वहाँ से शैतान ने मुदाखलत की और निकलना पड़ा शैतान समेत आदम को। अब हमारे तो तबसरे बहुत सारे हैं, लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ताला का तबसरा ये है कि लम नजिद लहू आज़मा। मुश्किल क्या थी आदम में कि आदम उस वक्त अपना आज़म खो चुके थे, उस लहजे आज़म नहीं था, आज़म टूट गया था। शैतान इंसान के आज़म पर हमला करता है, खन्नास इंसान के जज़्म पर हमला करता है, और शैतान इंसान के आज़म पर हमला करता है। यानी पहले आपका यकीन तोड़ता है, फिर आपका पुख्ता इरादा तोड़ देता है, फिर आपको अपने हाल पे छोड़ देता है। और जब इंसान में जज़्म ना हो, जज़्म की जगह शक आ जाए और आज़म की जगह तज़ब्ज़ुब आ जाए, तरदीद आ जाए, फिर शैतान उसके साथ अपना वक्त ज़ाया नहीं करता, उसे अपने हाल में छोड़ देता है। शैतान ने आदम का आज़म तोड़ दिया, आदम ने उस वक्त आज़म का मुज़ाहरा नहीं किया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमाना है कि हम बहुत सारे इम्तहान इसलिए लेते हैं ताकि ये मालूम हो जाए, मुअय्यन व मुशख़्ख़स हो जाए कौन अहले आज़म है व कौन अहले आज़म नहीं है। जो अहले आज़म हैं उनको पुख्ता कर देते हैं आज़म में, जो अहले आज़म नहीं हैं, जो अहले आज़म हैं उनका आज़म पुख्ता हो जाता है, और जो अहले आज़म नहीं हैं उन्हें अहले आज़म बना देते हैं, उन्हें अहले इरादा बना देते हैं जो बे इरादा लोग हैं। कुछ लोग हैं मजबूत क़ुव्वत इरादी है उनके अंदर, कवी हैं इरादी तौर पर, कुछ इरादी तौर पर बहुत कमज़ोर लोग हैं। कवी इरादे वाले लोग जो फ़ैसला कर लें फिर उसके बाद मकसद के हुसूल तक पीछे नहीं हटते, कोशिश करते हैं। कवी इरादे वाले लोग मुसाइब मुश्किलात को तहम्मुल करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। ज़ईफ़ इरादे के मालिक जल्दी छोड़ देते हैं, जो ही ज़रा सी सख्ती आती है, 2 कतरे बारिश के नाजिल होते हैं, इनका इरादा बदल जाता है, कमज़ोर इरादा है। मामूली सी सख्ती आती है, इरादा तब्दील कर देते हैं। ख़तरा, ज़रा सा ख़तरा महसूस होता है, इरादा बदल देते हैं अपना। कमज़ोर इरादे के मालिक लोग, इन सब इंसानों को, ये सब मोमिनीन के अंदर मौजूद हैं। अहले आज़म भी मोमिनीन में है, बे आज़म भी मोमिनीन में है, अहले जिद भी मोमिनीन में है, अहले हाज़िल भी मोमिनीन के अंदर हैं। अहले सब्र, साहिबान इस्तिक़ामत, और अहले जज़ा जिनके अंदर इस्तिक़ामत नहीं है, बेताबी है, बेताब लोग, ये भी मोमिनीन के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने इसलिए नेमतें तय दर तय बनाई हैं ताकि अदल खुदा का तकाजा पूरा हो जाए। क्यों? इसलिए कि अगर नेमतें सारी पहली तय में रख देता तो सुस्त और अहले आज़म बराबर होते, दोनों को यकसान नेमत वसूल हो जाती। लेकिन अल्लाह ने अपने निज़ाम हिकमत के तहत नेमतों का निज़ाम इस तरह बनाया है कि एक तह ऊपर रखी है जहाँ सुस्त भी पहुँच जाते हैं और अहले आज़म भी पहुँच जाते हैं, और उसके नीचे एक और तह रखी है जहाँ तक फ़कत अहले आज़म पहुँचते हैं, अहले इरादा पहुँचते हैं, साहिबान सब्र व इस्तिक़ामत उन तक पहुँचते हैं, और दूसरे लोग हरगिज़ उन नेमतों तक नहीं पहुँचते। अब तवज्जो फरमाएं इस तमहीद के तनाजुर में
کہ قرآن مجید کے بارے میں ائمہ اطہار کا فرمانا ہے، یہ روایت معروف ہے، یہ روایت رسول اللہ سے بھی منقول ہے، امیر المومنین علیہ السلام سے، دیگر ائمہ ہدا سے مشترک مضمون ہے اس روایت کا تمام ائمہ سے، کہ قرآن مجید کے باطن ایک ظاہر ہے اور اس ظاہر کا باطن ہے، پھر باطن کا باطن ہے، الی 70 ابطن، 70 باطن ہیں قرآن کے، 70 کثرت کا عدد ہے، معین نہیں ہے کہ 71 نہیں ہے، 70 جیسے اردو زبان میں ہم 100 کثرت کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا 100 دفعہ کا ہے آپ کو، 100 دفعہ روکا ہے، 100 دفعہ مانگا ہے، یعنی بہت مانگا ہے، زیادہ مانگا ہے، کثرت سے طلب کیا ہے، کثرت سے منع کیا ہے۔ 70 عربی زبان میں کثرت کا لفظ ہے، یعنی کافی دفعہ۔ 70 ابطن یعنی غیر محدود باطن ہیں، یہ تہیں ہیں قرآن کی۔ قرآن کی ایک تہ ہے جو عربی عبارت ہے، اس عبارت کے نیچے ایک اور تہ ہے قرآن کی، باطن قرآن ہے، اس باطن قرآن کا ایک اور باطن قرآن ہے، یہ ایک اور تہ ہے، اس تہ کے نیچے ایک اور تہ ہے، اس تہ کے نیچے ایک اور تہ ہے۔ اب سب کو دعوت دی گئی ہے کہ یہ دسترخوان خدا نے صرف مومنین کے لیے بچایا ہے، اہل تقوی کے لیے بچایا ہے، اور او اس سے آپ تناول کرو، لیکن جتنی ہمت ہے مومنین میں اتنا ہی انہیں اس سے نصیب ہوگا۔ اب ایک آتا ہے پہلی تہ کی حد تک، دوسرا آتا ہے دوسری تہ کی حد تک، تیسرا آتا ہے تیسری تہ کی حد تک، جتنی جس کی ہمت ہے اتنا قرآن سے خدا اس کو اس کا نصیب عطا کر دیتا ہے۔ اور یہی علوم اہل بیت بھی ہیں، علوم اہل بیت بھی تہ در تہ و تہ اندر تہ ہیں عزیزان۔ کسی کو فقط ظاہری تہ نصیب ہوتی ہے، کسی کو باطن بھی نصیب ہوتا ہے، اور کوئی بہت ہی غواصی کر کے عمیق ترین تہوں میں بھی اتر جاتا ہے۔ اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے قیمتی ناب و خالص موتی اس نچلی تہ میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ظاہری تہ میں ظاہری چیزیں رکھی ہوتی ہیں، سطحی چیزیں رکھی ہوتی ہیں۔ ماہ مبارک رمضان یا عبادات، ان کا قانون بھی یہی ہے، عبادتوں کی تہ ہیں، ایک تہ جو سب کی دسترس میں ہے، اس تہ کے نیچے ایک عبادت کی ایک اور تہ ہے، اس تہ کے نیچے ایک اور تہ ہے، اس تہ کے نیچے ایک اور تہ ہے۔ ان گہری تہ تک پہنچنے کے لیے انسان کو ہمت کی ضرورت ہے، جد کی ضرورت ہے، کوشش کی ضرورت ہے، سعی کی ضرورت ہے، عزم کی ضرورت ہے، جزم کی ضرورت ہے۔ اور خدا نے یہ فرمایا ہے کہ جو ہمت بلند رکھتے ہیں، وہ عزم رکھتے ہیں، انہیں یقیناً یہ مقصود ان کا نصیب ہو جائے گا۔ تمام عبادتیں اسی طرح سے ہیں، تہ در تہ ہیں عبادتیں عزیزمان۔ نماز کا ایک ظاہر ہے اور نماز کا باطن ہے، اس باطن کا پھر باطن ہے۔ ہم نماز میں بھی غائب رہتے ہیں، بارگاہ خدا میں حاضر ہو کر مصلی پہ کھڑے ہو کر بھی مسجد سے بھی غائب ہوتے ہیں، اللہ کے حضور سے بھی غائب ہوتے ہیں، ذہنی طور پر غائب، قلبی طور پر غائب، دماغی طور پر غائب، یا دکان پہ ہوتے ہیں، یا آفس میں ہوتے ہیں، یا گھر میں ہوتے ہیں، یا کسی لین دین میں ہوتے ہیں، یا کسی اور کسی معاملے کے اندر غرق ہوتے ہیں۔ بظاہر نماز میں ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں نماز میں نہیں ہوتے۔ یہ ایک مجھ جیسے اس طرح سے نماز ادا پڑھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بظاہر دکان پر بھی ہوں لیکن ہوتے بارگاہ خدا میں ہیں، وہ بظاہر گھر میں ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں خدا کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، وہ بظاہر اپنے دنیاوی معاملات میں مصروف ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں بارگاہ الہی میں ہوتے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے یہ دائم الصلاۃ ہیں، یہ دائم الصلاۃ ہیں۔ ایک معروف ایرانی شاعر ہیں بابا طاہر، جو اپنی مقامی زبان میں، فصیح زبان میں نہیں، مقامی زبان میں وہ بہت ہی خوبصورت شیرین شعر کہتے تھے۔ وہ عموماً ان کے شعر ربائی کی شکل میں یا دو بیتی ان کو کہا جاتا ہے۔ ان کا ایک معروف خوبصورت شعر ہے کہ خوشا بحال آنان کے اللہ یار شان بھی، خوشا بحال آنان کہ اللہ یار شان بھی، یعنی
خوش قسمت ہیں وہ لوگ، مبارک ہو ان کو جن کا ہمراہ و ساتھی خدا ہے، و خوش قسمت و خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کا ورد قل هو اللہ احد ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دائماً نماز میں ہیں، ہمیشہ نماز میں ہیں۔ وہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ تو گھر ہی نہیں جاتے ہوں گے، کاروبار نہیں کرتے ہوں گے، کام کاج نہیں کرتے ہوں گے، محنت مزدوری نہیں کرتے ہوں گے، معیشت نہیں کماتے ہوں گے، تسبیح لے کے مصلی لے کے صبح و شام مسجد میں بیٹھے ہوں گے۔ نہ عزیز من، انہیں دائم الصلاۃ نہیں کہا جاتا۔ دائم الصلاۃ وہ ہیں جو زندگی کے معمول کے سارے کام کرتے ہیں لیکن تمام اوقات کے اندر ہوتے بارگاہ خدا میں ہیں۔ یہ دائم الصلاۃ انسان ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو اس عبادت کی نچلی تہ تک جا پہنچے ہیں، اس عبادت کی حقیقی تہ تک جا پہنچتے ہیں۔ کم ہمت لوگ وہ ہیں جو اکتفا کر لیتے ہیں، ہمیں یہی اوپر والی تہ کافی ہے ہمارے لیے، اسی پہ ہم جنت پہنچنا ہے۔ ہمیں ایک کم ہمتی یہ ہے انسان کی کہ فقط دنیاوی نعمتوں سے منتقل ہو جائے اخروی نعمتوں میں، نہ دنیا میں اللہ کا ساتھ ہو نہ آخرت میں اللہ کا ساتھ ہو۔ عزیز من، بلند ہمت لوگ کون ہیں؟ بلند ہمت لوگ کون ہیں؟ جن کے بارے میں سید الشہداء فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، جسے تو مل گیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ یہ بلند ہمت لوگ ہیں کہ اگر ساری نعمتیں اللہ ہمیں دی ہوئی ہیں، اللہ نے نعمتیں اپنی، آپ دیکھیں یہ رحمانی نعمتیں خدا نے دی ہوئی ہیں۔ آپ مغربی ممالک میں جائیں جو ہمارا قبلہ گاہ بنا ہوا ہے، مومنین سب نظر و نیاز مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ بچہ پیدا ہو جس کو ہم امریکہ بھیجیں، اس سوسائٹی میں بھیجیں، وہاں کی نعمتوں سے جا کر خود بھی بہرہ مند ہو، اور ہم بھی کچھ بچ جائیں تو ہمیں بھی، چونکہ کچھ تو وہاں جا کے غرق ہو جاتے ہیں، کچھ غرق نہیں ہوتے، تیرتے رہتے ہیں، اور کچھ سمیٹ کے پیچھے رہنے والوں کے لیے بھی بھیجتے رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں واقعاً پر نعمت ملک ہیں مغربی ممالک، فراوان نعمتیں ہیں ان کے پاس۔ جتنے گھر کے افراد ہیں اتنی گاڑیاں ہیں، جتنے گھر کے افراد ہیں اتنے گھر کے کمرے ہیں، برعکس یہاں کے کہ ایک ہی کمرے میں 18 آدمیوں کی ایک فیملی ایک کمرے میں زندگی بسر کر رہی ہوتی ہے۔ وہاں 18 آدمی ہیں تو 18 کمرے ہونے چاہیے، 18 آدمی ہیں تو 18 گاڑیاں ہوں گی آپ کے پاس، 18 آدمی ہیں تو اتنی سہولتیں ہیں۔ نعمتیں ہی نعمتیں خدا نے ان کو عطا کی ہوئی ہیں۔ یہ نعمتیں جن کی لالچ میں یا جن کی تمنا میں ہم وہاں جا پہنچتے ہیں، یہ نعمتیں خدا نے مومنین کے لیے تو مخصوص نہیں کی ہوئی، سب کے لیے ہیں، فراوان عطا کی ہوئی ہیں اللہ نے۔ یہ نعمتیں ہیں اور نعمتوں کے بھی اوپر کی تہ ہے، رحمانی نعمتیں ہیں۔ اگر انسان ان نعمتوں سے پہنچ جائے بہشت میں، اخروی نعمتیں، یعنی یہاں کے معمولی درخت سے پہنچ جائے وہاں کے جنتی درخت کے پاس، یہاں کا عام پاکستانی آم، ملتانی آم کھا کھا کے پہنچ جائے جنتی آم، یہاں کا کیلا کھاتے کھاتے پہنچ جائے جنتی کیلے تک، یہاں کا دودھ پیتے پیتے پہنچ جائے جنتی دودھ تک۔ اس نے کوئی بڑا سفر نہیں کیا، اس نے کوئی بڑا سفر نہیں کیا، اس نے نعمت سے نعمت تک کا سفر کیا ہے، اس نے نعمت سے منعم کا سفر نہیں کیا ہے، اس نے نعمت سے نعمت دینے والے کی طرف سفر نہیں کیا ہے۔ اس نے کوئی سفر طے نہیں کیا۔ جو یہاں کی نعمتوں سے پہنچ جائے اخروی نعمتوں تک، اس نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ عزیز من، ان نعمتوں کی ظاہری طے کے نیچے ذرا کھول کے دیکھیں، بہت خوبصورت طے اور موجود ہے۔ اگر اس طے کو دیکھیں تو یہ نعمتیں اپنا مزہ کھو بیٹھیں گی، اپنی لذت کھو بیٹھیں گی، ان میں کوئی لذت موجود نہیں ہے، ان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ نعمت اگر معلوم ہو جائے اور اس نعمت کے نیچے جو نعمت ہے اگر وہ معلوم ہو جائے، وہ دوسری طے کی نعمت بھی اپنا لذت کھو بیٹھے گی، اپنا مزہ کھو بیٹھے گی، انسان کی رغبت اس میں ختم ہو جائے گی اور ساری رغبت اس حقیقی نعمت میں چلی جائے گی۔ اور سب سے بڑھ کر جب انسان نعمت دینے والی ذات کی
جھلک دیکھ لیتا ہے، اس کے جلوہ دیکھ لیتا ہے، پھر ساری نعمتوں کی لذت ختم ہو جاتی ہے، رغبت ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان کی ساری رغبت فقط ذات خدا میں پیدا ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ یہ فرصتیں خدا نے ہم سب کو عطا کی ہیں، ہم سب کو عطا کی ہیں۔ آپ نعمتوں کے لیے پریشان نہ ہو۔ عرض کیا رحمانی نعمتیں خدا نے اس طرح سے کھلے عام عطا کی ہیں، اور رحیمی نعمتیں ہیں جو خدا نے مقرر کی ہیں، شرط رکھی ہے اور ان کو اندر تہ مقرر کیا ہے، اور فرصتیں انسان کو عطا کی ہیں ان تہ در تہ نعمتوں تک پہنچنے کے لیے، اور ان میں ایک عظیم فرصت عزیزان ماہ مبارک رمضان ہے، بہت عظیم فرصت، اس سے بڑھ کر عظیم فرصت کوئی اور موجود نہیں ہے۔ رسول اللہ کا فرمانا ہے ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگو توجہ کرو، جاگو، بیدار ہو، ماہ خدا تمہاری طرف آ رہا ہے، اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا، استقبال کرو، والہانہ استقبال کرو، اس کو والہانہ۔ اب آپ پتہ ہے اب ہم کس طرح ماہ مبارک رمضان کا استقبال کرتے ہیں؟ پہلے سے ہی 2 مہینے پہلے سے ہی رمضان سر پہ آ پہنچا ہے، خوف، ڈر، سہمے ہوئے، گرمی اتنی شدت کی، مہنگائی اتنی، بجلی بھی نہیں، فلاں بھی کام فلاں بھی کام، اور رمضان روز ڈراتے ہیں، گھر والے مثلاً ڈراتے ہیں رمضان آ پہنچا ہے سر پر، بچوں کو ڈرانا، اس کو ڈرانا، اس کو ڈرانا، رمضان آ پہنچا ہے۔ عزیز من، رمضان کا کون سا چہرہ دیکھا ہے ہم نے؟ کون سا چہرہ دیکھا ہے ہم نے؟ رمضان میں صرف فاقہ نظر آیا ہے، اتنے ڈر گئے ہیں ہم اس سے۔ رمضان فاقوں کا مہینہ نہیں ہے، شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، برکتیں دامن بھر کے آپ کی طرف آ رہا ہے، پر دامن کے ساتھ آپ کی طرف آ رہا، والہانہ استقبال کرو۔ اس نے اقبال کیا ہے، آپ استقبال کرو۔ اقبال اور استقبال، ہم اقبال اردو زبان میں کہتے ہیں نصیب کو، اقبال جاگ پڑے یعنی نصیب جاگ پڑے، لیکن عربی زبان میں اقبال کہتے ہیں کسی کی طرف رخ کرنے کو، ادبار پشت کرنے کو کہتے ہیں، اور اقبال رخ کرنے کو کہتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر عقل پیدا کی، غضب کو پیدا کیا اور شہوت کو پیدا کیا، شہوت کو پیدا کیا، اور خداوند نے اسے کہا کہ اقبل، آؤ اللہ کی طرف آؤ، وہ نہیں آئی۔ پھر اللہ نے کہا ادبر، جو چلی گئی۔ غضب کو خدا نے پیدا کیا، غضب کو کہا اقبل، ادھر اللہ کی طرف ہو، نہیں آیا، قوت غضبیہ اللہ کی طرف نہیں آئی، یہ اصول کافی میں روایت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ادبر، پشت کر، رخ موڑ، اللہ سے منہ موڑ لے، اس نے منہ موڑ لیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے عقل کو حکم دیا اقبل، اللہ کی طرف آ، عقل آ گئی۔ پھر خداوند تبارک و تعالیٰ نے عقل کو کہا ادبر، رخ موڑ، تو اس نے جیسا حکم خدا تھا رخ موڑ لیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ غضب و شہوت بھی انسان کے اندر رکھوں گا، لیکن دار و مدار عقل کے اوپر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ عقل کا کام کیا ہے؟ عقل کا تقاضا کیا ہے؟ عقل کی علامت یہ ہے، عقل کی علامت یہ ہے کہ خدا کی طرف اقبال کرے، یعنی رخ اپنا ہمیشہ اللہ کی طرف رکھے، اسی کو عقل کہتے ہیں، جس میں رخ اللہ کی طرف ہو انسان کا۔ اقبال رخ کرنے کو کہتے ہیں، استقبال جس نے ہماری طرف رخ کیا ہوا ہے اسے تحویل لینے کو استقبال کہتے ہیں۔ جس نے آپ کی طرف رخ کر لیا ہے، آپ اس کی طرف جائیں، پیش قدم ہوں اور اسے جا کر وصول کریں، تحویل لیں اسے، اس کو استقبال کہتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں اقبال کرتی ہیں، انسان کی طرف آتی ہیں، لیکن جو استقبال نہ کرے خدا کی نعمتیں رخ موڑ لیتی ہیں۔ جو ان نعمتوں کا استقبال نہ کرے
ان سے رخ موڑ لیتی ہیں اللہ کی نعمتیں. قد اقبل الیکم شہر اللہ، اللہ کا مہینہ تمہاری طرف اقبال کیے ہوئے ہے، رخ کیے ہوئے ہے. بس تم کیا کرو؟ اس ماہ خدا کا استقبال کرو، اس کا استقبال کرو. عزیزان، حضرت امام سید ساجدین علیہ الصلاۃ والسلام ماہ مبارک رمضان کا استقبال اس طرح سے کرتے تھے، روایت میں تاریخ میں ہے، جس طرح ایک گھر دلہن کے ورود کے لیے سجایا جاتا ہے، اس طرح سے استقبال ماہ مبارک رمضان کرتے تھے، اس طرح اہتمام کرتے تھے. کیوں نہ کریں؟ کون آ رہا ہے؟ شہر اللہ. اللہ نے 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینے کو کہا یہ میرا مہینہ ہے، باقی سب تمہارے ہیں. یہ ایک مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ تمہاری طرف آ رہا ہے، تمہاری طرف آ رہا ہے. بہت آسان ہو گیا نا کام. ہمیں نہیں کہا گیا رمضان کی طرف آؤ، رمضان کو ہماری طرف روانہ کیا گیا. کیسے آیا؟ پر دامن کے ساتھ، دامن بھرا ہوا، بالبرکت والرحمت والمغفرہ، برکتوں سے اپنا دامن بھر کر، رحمتوں سے اپنا دامن بھر کے، مغفرت سے اپنا دامن بھر کے آپ کی طرف آ رہا ہے. آپ اس کا استقبال کریں. استقبال کیسے کریں ماہ مبارک رمضان کا؟ اب ایک تیاری ہم کر رہے ہوتے ہیں سحر و افطار کی، جنہوں نے روزے رکھنے ہوتے ہیں. بہت ساروں نے خود سے بقلم میں خود مفتی ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے والد صاحب کو شوگر تھی، اس لیے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. والد صاحب کو خدا مغفرت کرے، ان کو شوگر تھی، آپ تو روزہ رکھیں. بہت ساروں نے ڈاکٹر سے فتویٰ لے لیا ہوتا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں. عزیز من، کوئی ڈاکٹر روزہ معاف نہیں کر سکتا، حق نہیں ہے ڈاکٹر کو روزہ معاف کرے. ڈاکٹر زیادہ سے زیادہ آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے روزہ رکھیں یا نہ رکھیں. اگر کوئی ڈاکٹر تشریف فرما ہے سن لیں، ڈاکٹروں کو حق نہیں بنتا روزے سے منع کریں یا عبادت سے منع کریں. وہ صرف بیماری کے بارے میں مریض کو آگاہ کریں کہ یہ بیماری ہے، یہ خطرہ ہو سکتا ہے، آپ کو کمی، غذا کی کمی، شوگر کی کمی یا فلاں چیز کی کمی، گلوکوز کی کمی ہو سکتی ہے آپ کے اندر. یہ نہ کہیں کہ روزہ نہ رکھیں، ڈاکٹر کا حق نہیں ہے. بھلے ڈاکٹر جب تشخیص دے لے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے اس صورت میں آپ کے لیے صحت کے اوپر اثرات پڑیں گے آپ کے، اور وہ اثرات بھی مضر ہیں، بیماری بڑھ جائے گی یا ہلاکت کا خطرہ ہے، اس وقت مجتہد آپ کو اجازت دے گا کہ آپ روزہ نہ رکھیں. ڈاکٹر تشخیص دے گا ضرر کی، مجتہد اجازت دے گا کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا، نہ کہ خود ہی اپنا روزہ معاف کر لیں. یہ اکثر جنہوں نے روزے معاف کیے ہوئے ہیں، کفارہ ہے ان روزوں کا. کفارہ، ایک روزہ کھانے کا کفارہ 60 روزے مسلسل رکھنا ہے، وقفے سے نہیں، مسلسل 60 روزے، یا 60 فقیروں کو کھانا کھلانا ہے، ایک روزے کا کفارہ. یہ جو بقلوں میں خود معاف کیے ہوئے ہیں. بھلے بہت سارے لوگ ہیں ناتوان ہیں، نہیں رکھ سکتے روزہ. توضیح المسائل میں فتویٰ لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ صورتحال ہو آپ کی، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. توضیح المسائل سے تشخیص دیں، نہ کہ ڈاکٹر سے کہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں روزہ نہیں رکھ سکتا، یا خود ہی تجویز کر لیں اپنے لیے روزہ نہیں رکھ سکتے. انسان کو بہتر پتہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھ سکتے. کئی اتنے لوگ ہیں جن کو ڈاکٹر مشورہ کہہ دیتے ہیں جی آپ نہ رکھیں بہتر ہے، لیکن رکھ لیں، سالوں سے رکھ رہے ہیں. کئی لوگ ہیں جن کو ہم خود جانتے ہیں شاید 10-20 سال سے روزہ رکھ رہے ہیں، ڈاکٹر ہر روزے میں کہتے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں، لیکن رکھ رہے ہیں. وہ انسان کو خود پتہ ہوتا ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہے. روزہ ایک تیاری ہم سحر و افطار کی کرتے ہیں، خوب ہے، یہ روزہ ہے. لیکن عزیزان، رمضان کی تیاری کریں. رمضان کے آداب میں سے ایک روزہ ہے. کل رمضان روزہ نہیں ہے. ہم رسوماتی لوگ ہیں، یہ ذہن میں رہے آپ کے. ہم رسوماتی دین کے پابند ہیں، سخت پابند ہیں. رسومات دین کے سخت پابند ہیں ہم، دین کے نہ. دین سے آگاہی بھی کم ہے، دین کی پابندی بھی کم ہے.
لیکن رسومات دین کے سخت پابند ہیں، چونکہ ایک ایسی تہذیب میں رہتے ہیں ہم، پاکستانی اور ہندوستانی مشترکہ تہذیب، بر صغیر کی تہذیب جو رسوماتی تہذیب ہے، یعنی جس میں رسومات کو تقدس حاصل ہے، اور ان رسومات کی پابندی ضروری ہے، چونکہ یہ اپنے بزرگوں کی آباء و اجداد کی چلائی ہوئی سلسلے ہیں، رسمیں ہیں۔ عزیزان، رسومات ٹھیک ہے، جہاں شریعت کے دین کے مخالف نہ ہو، کوئی حرج نہیں ہے، رسومات انجام دیں آپ۔ ماہ مبارک رمضان ہمارا سارا رسومات میں گزر جاتا ہے، خاص طرح کی افطاری یہ رسومات میں سے ہے، یہ روزے میں سے نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہ روزے سے نہ رمضان سے ہے۔ افطار کا، افطار کس طرح کی کہ افطار میں شربت اتنی قسم کا ہو، اور مشروب اتنی قسم کا ہو، تلی ہوئی چیزیں اتنی قسم کی ہوں، سموسہ اس طرح کا ہو، پکوڑا اس طرح، ایک پورا مینیو 30 دن کے لیے بنا ہوتا ہے، اور خواتین بیچاری وہ سحری، اور چونکہ دیکھیں آپ خرچے ماہ مبارک رمضان میں کم از کم ایک ٹائم کا کھانا کم ہو جاتا ہے، 3 ٹائم میں سے ایک کا کم ہو جاتا ہے، لیکن خرچہ 3 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ خرچہ کم ہونا چاہیے ماہ مبارک رمضان میں، چونکہ ایک ٹائم کا کھانا کم ہو گیا ہے، لیکن ہمارے خرچے بڑھ جاتے ہیں رسومات کی وجہ سے۔ سحری کی رسومات الگ ہیں، افطار کی رسومات الگ ہیں، عید کی رسومات الگ ہیں۔ سوئیاں رسومات میں سے، نماز پڑھے نہ پڑھیں، فطرہ دیں نہ دیں، لیکن سوئیاں ضرور عید میں پکیں اور ان کو کھانا چاہیے مثلا۔ اور اس طرح کی 2 اور رسومات ہیں، عید کا اس طرح کا جوڑا بنانا، عید کے لیے یہ تیاری کرنا، یہ تیاریاں ہیں ہماری، رسومات کے لیے تیار ہیں ہم۔ اور ابھی مارکیٹوں میں خریداری شروع ہے رسومات کے لیے، درزیوں کے ہاں ابھی سے آرڈر بک ہو رہے ہیں رسومات کے لیے، اور بہت سارے کاموں کے لیے نا۔ عزیز من، رسومات ماہ رمضان رسومات محرم کی طرح ہیں، رسومات دیگر کی طرح ہیں، دیگر بہت سارے شعبوں میں ہم اہل رسومات ہیں، اور ان رسومات کی بہت سختی سے پابند ہیں ہم۔ اسی طرح ماہ رمضان سارا ہمارا رسومات میں گزر جاتا ہے، اور اصل چیز جس کے لیے ہمیں کہا گیا کہ آپ استقبال کریں، تیاری کریں، اس کے لیے تیاری نہیں ہوتی۔ قد اقبل الیکم شہر اللہ، اللہ کا مہینہ آ رہا ہے آپ کے پاس، اللہ کا مہینہ۔ اگر روزہ نہیں بھی رکھ سکتے تو بھی ماہ مبارک رمضان میں ماہ مبارک کی برکتوں کو تو درک کرو۔ اگر روزہ نہیں رکھ سکتے، بیمار ہیں آپ، بوڑھے ہیں آپ، کسی اور وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، خواتین ہیں مثلا روزہ نہیں رکھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، روزہ ادب ہے رمضان کا، روزہ سر رمضان نہیں ہے، روزہ راز رمضان نہیں ہے، روزہ حقیقت رمضان نہیں ہے، روزہ نہیں ہے جس کی وجہ سے رمضان کو رمضان کہا گیا، اتنا باعظمت مہینہ جس کی بنا پر اس کی ایک رات کو 1000 ماہ سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ وہ روزہ نہیں ہے، وہ کوئی اور حقیقت ہے جس کی وجہ سے رمضان کو اتنا افضل قرار دیا گیا ہے۔ کیا وہ حقیقت ہے عزیزان؟ روزہ وہ کام جو 11 مہینے میں نہیں کر سکے، 11 مہینے جو ترک رہا، اس ایک مہینے کے اندر وہ کام کرنا ہے، یعنی سلوک اللہ، سفر اللہ، ہجرت اللہ، خدا کی بارگاہ میں پہنچنا، اپنے خدا سے مانوس ہونا، عزیز من خدا سے ہم کلام ہونا۔ اگر روزہ نہیں بھی ہے تو بھی یہ سلوک اللہ تو جاری رہے، نہ کہ سارا رمضان منحصر کر دیں ہم روزے کے اندر، اور روزہ بھی چونکہ معاف ہے شرعاً، لہذا ہمارا رمضان بھی سارا معاف ہے۔ روزے کا، رمضان کا تعارف قرآن مجید میں نزول قرآن سے کرایا گیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ نہیں کہا گیا شہر رمضان الذی کتب فیہ الصیام۔ رمضان وہ مہینہ نہیں ہے جس میں روزے تم پر واجب ہے نا، رمضان وہ مہینہ ہے اللہ کا جس میں قرآن نے اترنا ہے، جس میں، اس تعبیر پہ غور کریں، میں نے نہیں کہا جس میں قرآن اترا ہے، جس میں قرآن نے اترنا ہے۔ ایک دفعہ قرآن لوح محفوظ سے قلب رسول اللہ تک اتر آیا ہے، لیکن ابھی قرآن کو ان اوراق سے، ان صفوں سے، ان کاغذوں سے، جلدوں سے نکل کر دل مومن پر بھی اترنا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر،
دل مومن پر اترنا ہے. یہ ماہ نزول قرآن ہے. اس ماہ میں قرآن نازل ہوتا ہے، لوح محفوظ سے نکلتا ہے، قلب نورانی پیغمبر پر تو آ جاتا ہے، لیکن قرآن آپ کے ہمارے دلوں کے لیے اتارا گیا ہے. ان دلوں کے لیے ماہ رمضان ہے، بہار ہے، ربیع القلوب ہے رمضان، دلوں کی بہار ہے. اس ماہ رمضان میں عزیزان دلوں کو آمادہ کریں. رمضان کی تیاری مارکیٹوں میں خریداری سے نہیں ہوتی، درزیوں کے پاس جوڑے بنانے سے نہیں ہوتی، قرض لے کے رمضان کا خرچہ 2 گنا 3 گنا کرنے سے نہیں ہوتی. عزیز من، رمضان کی تیاری دل کو تیار کرنے سے ہوتی ہے. اس دل کو تیار کریں، دل کو آمادہ کریں کلام خدا کے لیے، ہدایت خدا کے لیے، رحمت خدا کے لیے، اللہ کے جلووں کے لیے اس کو تیار کریں. یہاں میں ایک نقطہ عرض کر دیتا ہوں، وقت نہیں ہے، اس کی وضاحت انشاءاللہ پھر عرض کروں گا، چونکہ ماہ مبارک رمضان میں دروس قرآن کا سلسلہ حوزہ علمیہ عروۃ الوثقیٰ میں انشاءاللہ جاری رہے گا. جو مومنین تشریف لائیں گے یا جو مثلا نیٹ پہ سنیں گے اسے وہاں عرض ہوگا پیگیری اگر کی آپ نے. 3 راتیں احیاء کی راتیں ہیں ماہ مبارک رمضان میں لیلۃ القدر کے نام سے. 19 کی رات، 21 اور 23 کی رات. اور ادھر سے روایت میں ہے کہ 3 مہینے خدا نے مقرر کیے ہیں ایک جیسے، رجب، شعبان اور ماہ رمضان. رجب رسول اللہ فرماتے ہیں یہ میرا مہینہ ہے، شعبان رسول اللہ و اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ کا مہینہ. غالباً اس طرح کا مضمون ہے روایت. رجب تاکید ہے کہ اگر تمام رجب کے روزے نہیں رکھ سکتے، ایک روزہ کم از کم رجب کا ضرور رکھو. اگر شعبان کا روزہ نہیں رکھ سکتے تمام شعبان کا، ایک روزہ شعبان کا ضرور رکھو. اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رجب، شعبان اور رمضان 3 ماہ مسلسل روزہ رکھتے ہیں. اگر روزہ نہ بھی رکھ سکتے ہو رجب، شعبان اور رمضان کا، لیکن ان کے جو دیگر اعمال ہیں، رجب کے، شعبان، بہت باعظمت مہینے ہیں 3. ایک روایت میں ہے کہ اللہ نے یہ 3 مہینے رکھے 30 دن، یعنی 90 دن مومن کے لیے مقرر کیے ہیں. 90 دن کس لیے؟ یہ 90 دن رکھے ہیں ان 3 راتوں کے لیے. 3 ماہ ریہرسل ہے، ایک رات اصلی کام ہے. سبحان اللہ. ایک رات کا اصلی سفر ہے، اور 1 ماہ اس کے لیے ریہرسل کرنی ہے. یعنی رجب کی ریہرسل کرو 19 کی رات کے لیے، شعبان پورا ریہرسل کرو 21 کی رات کے لیے، اور رمضان ریہرسل کرو 23 کی رات کے لیے. 1 مہینہ ریہرسل کرو. ریہرسل یعنی علامتی مشقیں کرنا. مشقیں کریں تاکہ انسان میں آمادگی پیدا ہو جائے. دیکھیں آپ کھیلوں میں دیکھتے ہیں نا، کھیلوں میں جب میچ ہوتا ہے تو اس وقت 1 گھنٹہ کھیل ہوتا ہے، 2 گھنٹے 5 گھنٹے کھیل ہوتا ہے، لیکن اس 1 گھنٹے کے کھیل کے لیے کھلاڑی کو جو مشق کرنی ہوتی ہے وہ کئی مہینے ریہرسل کرنی ہوتی ہے. اس کو پھر آ کر 1 گھنٹہ کھیل پیش کرتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے عزیزان. یہ فوجیں جو لڑتی ہیں میدان جنگ میں، شاید 1 دن کی جنگ ہو، 2 دن کی جنگ ہو، 1 ہفتے کی جنگ ہو، 1 ماہ کی جنگ ہو، لیکن سال ہر سال اس کے پیچھے مشقیں موجود ہوتی ہیں. وہ مشقیں فوج کو آمادہ کرتی ہیں روز معرکہ کے لیے. اگر مشقیں نہ کی ہوں جس فوج نے، وہ روز معرکہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ فوج نہیں لڑ سکتی. اسی طرح خداوند تبارک و تعالیٰ نے وہ لوگ جو سالکین الی اللہ و مہاجرین الی اللہ ہیں، یہ 3 ماہ ان کی مشقوں کے رکھے ہیں، ریہرسل کے رکھے ہیں، تاکہ ایک رات وہ جب آئے جس میں سفر خیر من 1000 شہر، 1000 ماہ سے زیادہ برتر سفر جس نے کرنا ہے، مشقیں اتنی کی ہوئی ہوں کہ اس دن آپ یہ عمل کر سکیں. ہم اس دن کیا کرتے ہیں؟ قضاء عمری پڑھتے ہیں. قضاء عمری بھی عجیب و غریب طریقے سے. اول تو قضا نمازیں پڑھتے ہیں. عزیز من، وہ رات
جو 1000 مہینوں سے برتر ہے وہ آپ قضاء عمری میں لگا دیتے ہیں، یعنی عمر بھر قضا کرتے ہیں تاکہ لیلۃ القدر کو پڑھیں گے ہم، اور پھر وہاں بھی چالاکی کے ساتھ، چالاکی کیا دکھا دیں؟ یہ بھی چالاکی ایک تبلیغی سفر میں مجھے کشف ہوئی، پہلے نہیں تھی معلوم۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ جی نیت کیسے کرنی ہے قضاء عمری کی؟ نے کہا قضاء عمری کی نیت جیسے قضاء کی نیت ہوتی ہے، تو ساتھ مومن تھے، انہوں نے کہا نا قضاء عمری کی نیت یہ ہوتی ہے کہ آپ 2 رکعت نماز تمام عمر کی نمازوں کی قضاء کی نیت سے پڑھیں، 2 رکعت، صرف 2 رکعت، اور تمام عمر کی 50 سال 60 سال کی ساری نمازیں آپ کی ادا ہو جائیں گی۔ یہ تو چالاکی ہے، یہ دھوکہ ہے یہ، اور وہ بھی کس کو؟ اللہ کو۔ عزیز من، ایسے کسٹم والے اس دھوکے میں نہیں آتے، آپ 2 روپے دیں ان کو کہیں ساری عمر کا ٹیکس ادا ہو گیا، ہوتا ہے ایسے؟ آپ گاڑی کا کرایہ، بس کا کرایہ بھی کوئی دھوکے میں نہیں آتا۔ جب ایک کنڈکٹر دھوکے میں نہیں آتا تو فرشتہ اللہ کا کبھی دھوکے میں نہیں آتا، اور خدا نے فرمایا کہ میں تو بالکل ہی دھوکہ نہیں کھاتا ہوں۔ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دھوکہ اللہ کو آتا نہیں ہے، کھاتا نہیں ہے خدا دھوکہ۔ عزیز من، نہ اپنے آپ کو دھوکہ دیں نہ اپنے اللہ کو دھوکہ دیں۔ لیلۃ القدر پچھلا حساب صاف کرنے کے لیے نہیں ہوتی عزیز من، لیلۃ القدر مقدرات کی رات ہے، اگلی تقدیر کی رات ہے، آگے کے سفر کے بارے میں آگے کی پلاننگ ہے، نہ پچھلا حساب کتاب صاف کرنا، آگے کی پلاننگ کی رات ہے، آگے کے سفر کی رات ہے، مقدرات کی رات ہے، تقدیر کی رات ہے۔ تیاری کر کے اس ماہ میں جائیں، دل کو تیار کریں عزیزان، قلب کو تیار کریں، ذہن کو تیار کریں، نفس کو تیار کریں، اپنی نیتوں کو تیار کریں۔ ارادی کام ہے، یہ سفر ارادی ہے، اس کے لیے استقبال کریں ماہ مبارک رمضان کا۔ استقبال جھنڈیوں سے نہیں ہوتا ماہ رمضان کا، چراغاں کرنے سے نہیں ہوتا ماہ رمضان کا، یا نعتیں پڑھنے سے اور محافل و مجالس برپا کرنے سے نہیں ہوتا۔ پہلے یہ دیکھو کون آ رہا ہے؟ شہر اللہ، کس کے ساتھ آ رہا ہے؟ بالبرکت والرحمت والمغفرہ۔ لا کیا رہا ہے؟ جو چیزیں لا رہا ہے وہ متاع دل ہے، بس دل کو تیار کرو، استقبال کرو، والہانہ استقبال کرو رمضان کا، یعنی دل کو تیار کرو کہ یہ برکتیں جو لے کر آئے گا، یہ ساری برکتیں آپ کو دے کے چلا جائے، واپس نہ لے کر جائے۔ یہ رحمتیں ساری یہیں بانٹ کے چلا جائے، واپس لے کر نہ جائے۔ یہ مغفرتیں ساری یہاں تقسیم کر کے جائے، کچھ بھی واپس لے کر بارگاہ خدا میں نہ جائے۔ عزیزان، معلوم نہیں جن عزیز کی آج مجلس ہے، شاید پچھلے سال موجود تھے ماہ رمضان، اور اس سال کا ماہ رمضان محروم ہو گئے۔ عزیز من، میری آپ کی ضمانت ہے کہ اگلے ماہ رمضان میں ہم ہوں گے، ہم نہیں ہے ضمانت کسی کی بھی، معلوم نہیں۔ یہی خطبہ شعبانیہ جب رسول اللہ بیان فرما رہے تھے، اثناء خطبہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے اس خطبے میں سامع کے طور پر، مجمع میں امیر المومنین بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور رسول اللہ ممبر پہ خطبہ بیان کر رہے تھے، اور امیر المومنین علیہ السلام نے ایک سوال پوچھا بارگاہ رسالت مآب سے۔ اس سوال کے جواب میں رسول اللہ نے گریہ فرمایا، رونے لگے۔ امیر المومنین نے سبب پوچھا، یا رسول اللہ آپ گریہ فرما رہے ہیں، رو رہے ہیں، آپ کس بابت رو رہے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، اے علی، میں دیکھ رہا ہوں، اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، یہی مہینہ، یہی شہر اللہ، یہی اللہ کا مہینہ ہوگا، اور ایک رات اس ماہ کی، اور ایک شقی اشقل اشقیاء اس امت کا، اے علی وہ آئے گا اور آپ پر وار کرے گا، آپ کے سر اقدس پہ وار کرے گا، میں آپ کا وہ شکافتہ سر اے علی دیکھ رہا ہوں، پھٹا ہوا سر دیکھ رہا ہوں، سر کا زخم دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر! توجہ فرمائیں مومنین، امیر المومنین نے کیا کہا اس وقت؟ کیا کہا اس وقت؟ امیر المومنین نے یہ نہیں کہا، یا رسول اللہ بتائیے پھر میرا کیا بنے گا، میں ٹھیک ہو جاؤں گا یا نہیں ہوگا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے گھر کا کیا بنے گا، میری بیٹیوں کا کیا بنے گا، میرے بیٹوں کا کیا بنے گا، میرے یتیموں کا کیا بنے گا، یہ جو فوراً ہمارے کھٹ کے آتے ہیں نا۔ صرف ایک سوال کیا امیر المومنین نے بارگاہ رسالت مآب میں،
اور وہ کیا تھا؟ یا رسول اللہ جس دن یہ واقعہ رونما ہوگا اس دن دین محفوظ ہوگا، اس دن دین محفوظ ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا ہاں علی، اس دن دین محفوظ ہوگا، یعنی جب تو موجود ہوگا تو دین محفوظ ہوگا، اور اسی دین کی حفاظت میں یہ زخم تیرے سر پہ لگے گا۔ عزیزان، یہ مناسبت بھی اسی ماہ مبارک رمضان میں ہے، لیلۃ القدر ہے۔ اس لیلۃ القدر میں ایک قرآن کا نزول ہے، ایک قرآن کا عروج ہوگا، اس میں ایک قرآن کا عروج ہوگا۔ وہ عروج قرآن بھی اسی ماہ کے اندر موجود ہے۔ اس لیے ماہ مبارک رمضان کو اس احتشام کے ساتھ، اس شکوہ کے ساتھ، اس عزت کے ساتھ، اس عظمت کے ساتھ برقرار کرو کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کے اندر بڑے اسرار رکھے ہیں عزیز من، بہت اسرار رکھے ہیں۔ بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں، امام خمینی فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر، ایک لیلۃ القدر جو خدا نے مقرر کی ہے اور پھر مومن کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ اس کی ہر شب کو لیلۃ القدر بنا سکتا ہے، سچ ثابت ہوا۔ وہی ماہ مبارک رمضان آ گیا، اور اس ماہ مبارک رمضان میں ایک اشقل اشقیاء نے وہ جرم کیا، وہ جنایت کی، زہر میں بجھی ہوئی تلوار، امام المتقین، امام الصائمین، امام العابدین، امام المؤمنین، امیر المؤمنین، امیر الدین کے سر اقدس پہ آ کر وہ تلوار ماری اس شقی نے۔ امیر المؤمنین کے سر میں زخم آیا، جب اٹھا کے امیر المؤمنین کو گھر میں لائے، اس حالت کے اندر لائے، جب امیر المؤمنین کی بیٹیاں امیر المؤمنین کے بالین پہ پہنچیں، امیر المؤمنین نے سب کو نگاہ کی، کبھی گریہ کرتی ہوئی زینب کو دیکھا، ام کلثوم کو دیکھا، کبھی بیٹوں پہ نگاہ ڈالی، امام مجتبیٰ کو بلایا، سید الشہداء کو بلایا، عباس با وفا کو بلایا، ایک ایک بیٹے کو بلایا، اور ہر ایک کو وصیت کی، ہر ایک کو بتایا۔ اور شاید اس بتانے کی وجہ یہ تھی، کیا فرما رہے تھے؟ جب سید الشہداء کو بلایا، امیر المومنین نے ایک جملہ کہا جو ہر معصوم نے فرمایا ہے، اے حسین تو مجھ پہ روتا ہے، مجھے ایک زخم لگا ہے سر کے اوپر، اے حسین اس ایک زخم کو دیکھ کر اے حسین تو رو رہا ہے، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے حسین آج علی کا دن ہے، علی پر سخت دن ہے، لیکن جو تیرا دن ہوگا بڑا سخت دن ہوگا۔ اے حسین جب تیرا سر ہی نہیں ہوگا، جب تیرا سر ہی گردن سے جدا کر دیا جائے گا، جب تیری لاش کو ہی پائمال کر دیا جائے گا، جب تیری لاش پہ اتنے زخم لگائے جائیں گے جو گنے بھی نہ جا سکتے ہوں، اے حسین اس وقت نہ میں ہوں گا، نہ ماں زہرا سر پہ ہوگی، بہن زینب موجود ہوگی لیکن کوئی بالین پہ موجود نہیں ہوگا، اے حسین کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ۔ اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ خداوندہ اپنے اسماء حسنہ کے صدقے بحق محمد و آل محمد، بحق قرآن، بحق ماہ رمضان، یہ مہمان عظیم جو مومنین کی طرف آ رہا ہے شہر اللہ، اس کا صدقہ پروردگارہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، بانیان مجلس کے اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس ذکر کا، اس اہتمام کا، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کا
परवरदिगारा सिला व सवाब मरहूम अनीस जाफरी साहब की रूह को ईसाल फरमा। खुदावंदा इस मरहूम के गुनाह सगीरा व कबीरा को मुआफ़ फरमा। परवरदिगारा उन्हें आइम्मा तहार के साथ माशूर फरमा। इस ख़ानदान के दीगर मरहूमीन जो इस दुनिया से गुज़र गए हैं, परवरदिगारा उन्हें जवार रहमत में मकाम नसीब फरमा। जो मोमिनीन मरीज़ हैं उन्हें शफ़ाए कामिला नसीब फरमा। जो बेरोज़गार हैं उन्हें रिज़्क़ हलाल नसीब फरमा। जो मकरूज़ हैं अपने ख़ज़ाइन ग़ैबिया से उनके कर्ज़ अदा फरमा। खुदावंदा बिहक़ मुहम्मद व आले मुहम्मद जो मोमिनीन किसी मुश्किल व मुसीबत में गिरफ़्तार हैं उनके तमाम मसाइल व मुश्किलात को बरतरफ फरमा। परवरदिगारा तमाम मुस्लिमीन को ज़ुल्म व सितम से निजात अता फरमा। इन ज़ालिमीन को ज़ुल्म समेत निस्त व नाबूद फरमा। बिलखुसूस सऊदी अरब के मोमिनीन जो इस हफ़्ता भर में मोमिनीन को इत्तला होनी चाहिए कि सऊदी अरब में इस वक्त मोमिनीन पर बहुत ज़्यादा मुसाइब टूट रहे हैं। रहबर शियायान सऊदी अरब उन्हें ज़ख्मी किया गया गोली से और उन्हें असीर किया हुआ है, जेल में है, और उनकी रिहाई के लिए पूरे सऊदी अरब के शिया मदीने समेत और सऊदीया के दीगर शिया जितने भी हैं वो सारे इस वक्त एक एहतजाज की हालत में हैं। और हर रोज़ शुहदा की तादाद, आज भी एक 18 साला जवान शहीद किया गया है और मजमूअन 4-5 शहीद अभी तक हो चुके हैं। ख़वातीन मुतअद्दिद ज़िंदानों के अंदर पकड़ के जेलों में डाल दी गई हैं। परवरदिगारा बिहक़ मुहम्मद व आले मुहम्मद इन मज़लूम पैरवान अमीरुल मोमिनीन को परवरदिगारा इस माह मुबारक के सदक़े ज़ुल्म व सितम से निजात अता फरमा। इन ज़ालिमीन को ज़ुल्म समेत निस्त व नाबूद फरमा। इनके हामियों को सरपरस्तों को रुसवा फरमा। मज़लूमीन बहरैन को आज़ादी नसीब फरमा। मज़लूमीन फ़लस्तीन को आज़ादी नसीब फरमा। मज़लूमीन कश्मीर को आज़ादी नसीब फरमा। खुदावंदा हिज़्बुल्लाह को कामयाबी नसीब फरमा। सैयद मुक़ावमत सैयद हसन नसरुल्लाह की हिफाजत फरमा। रहबर मुअज़्ज़म इनक़लाब इस्लामी का साया दराज फरमा। इनक़लाब इस्लामी को दुश्मनों के शर से महफूज फरमा। इनक़लाब इस्लामी को इनक़लाब इमाम ज़मान से मुत्तसिल फरमा। खुदावंदा ममलिकत पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। इस मुल्क को दुश्मनों के शर से महफूज फरमा। मुल्क के अंदर अमन व अमान बरकरार फरमा। दहशत गर्दी, फ़िरका वारियत, फितना व फ़साद और निफाक फैलाने वालों को निस्त व नाबूद फरमा। परवरदिगारा पैरवान अमीरुल मोमिनीन जहाँ कहीं भी हैं, बिलखुसूस सऊदी अरब में, बहरैन में, लुबनान में, पाकिस्तान में, कोयटा में, बलूचिस्तान में, कराची में, पराचनार में, उनके इज़्ज़त व माल व जान व नामूस की हिफाजत फरमा। खुदावंदा बिहक़ मुहम्मद व आले मुहम्मद अपने वली हक़ वलीउल्लाहिल आज़म अजलल्लाहु तआला फ़रज व शरीफ का जाल दर जाल ज़हूर फरमा। हमें हज़रत के अवान व अंसार में से होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। तमाम मरहूमीन के लिए, बिलखुसूस मरहूम अनीस जाफ़री साहब के लिए, इनके ख़ानदान के दीगर मरहूमीन के लिए, शुहदा इस्लाम के लिए, व बिलख़ास इमाम शुहदा हज़रत इमाम ख़ुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैहि के लिए सूरह फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद।